جی السلام علیکم، میرا نام سید علی سلمان ہے اور میں NA 249 سے امیدوار ہوں، عام لوگ اتحاد جسٹس ریٹائرڈ ولی الدین احمد صاحب کی طرف سے۔ آج میں نے سوچا آپ لوگوں سے کچھ بات کی جائے اپنی کیمپین کے حوالے سے۔ دیکھیں، الیکشن جو ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے بہت مہنگا بنا دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بھی امیدوار کوئی بھی پارٹی اپنی کیمپین چلاتی ہے تو اس کے لیے ظاہر بات ہے وہ بینرز کا سہارا لیتی ہے، پوسٹرز کا سہارا لیتی ہے، مرکزی الیکشن آفس وغیرہ کھولتی ہے اور اسی طرح کارنر میٹنگز اور جلسے کرتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں بے تحاشا پیسہ استعمال ہوتا ہے، یہ لاکھوں کروڑوں تک جاتی ہے۔ یہ بات 1 کروڑ روپے تو الیکشن کمیشن نے قومی اسمبلی کے ممبر کو اجازت دی ہوئی ہے استعمال کرنے کے لیے، مگر بات یہاں نہیں رکتی، بلکہ بہت سارے امیدوار کروڑوں میں خرچ کرتے ہیں اور بات اربوں تک بھی جاتی ہے۔ تو بحیثیت ایک عام لوگ کے امیدوار کے، آپ لوگوں میں سے ہونے کے حوالے سے، ایک عام آدمی کی حیثیت سے، نہ میرے پاس سرمایہ ہے، نہ میری پارٹی کے پاس کوئی ایسا فنڈ ہے، سرمایہ ہے، میرا سارا دار و مدار آپ لوگوں کی محنت پر ہے اور آپ لوگوں کے خلوص پر ہے اور آپ لوگوں کی کوشش پر ہے جو آپ میرے لیے کریں گے۔ نہ صرف آپ اپنے ووٹ مجھے دیں، بلکہ اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے دوستوں اور اپنے تمام کانٹیکٹس۔ آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں پہ جو لوگ NA 249 میں رہتے ہیں، ناظم آباد کے 500 بلاک میں، لیاقت آباد کے مختلف بلاکس میں، B1 C1 ایریا میں، FC ایریا میں، تمام سوسائٹیز میں، جس میں رضویہ، مجاہد، موسیٰ، عثمانیہ، موسیٰ، یہ تمام کالونیز سوسائٹیز ہیں۔ ان میں بورڈ آفس کے پاس بلاک W جو کہلاتا ہے، پاپوش نگر، خلافت چوک، اسی طرح گولی مار، گل بہار، کھجی گراؤنڈ، خاموش کالونی، حاجی مرید گوٹ اور سپر مارکیٹ کے سامنے جو فردوس شاپنگ سینٹر کا علاقہ ہے، وہاں پر جہاں بھی آپ کا کوئی رشتہ دار، جاننے والا، دوست رہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک عام آدمی آگے آئے، ایک عام آدمی اسمبلی میں پہنچے اور آپ کی آواز اٹھائے، قانون بنانے میں، قانون کو درست طور پہ نافذ کرنے میں آپ لوگوں کا ساتھ دے اور آپ اس کا ساتھ دیں مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے، ہم مل کر ایک فورم بنائیں گے۔ دیکھیں، میرے تمام سوشل میڈیا چینلز پہ، پلیٹ فارمز پر اس وقت میں موجود ہوں اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ٹو وے کمیونیکیشن ہو، یعنی میں بھی بات کروں اور آپ بھی بات کریں۔ آپ مسائل کی ویڈیوز ہمیں بھجوائیں، ہم انہیں اپنے چینلز پہ لائیو کریں گے، انہیں اپنے چینلز پر لگائیں گے، اداروں سے رابطے بنائیں گے تاکہ ان مسائل کو حل کیا جا سکے۔ وہ مسئلہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ممبر کا مینڈیٹ کیا ہے۔ دیکھیں، قومی اسمبلی کا اصل میں تو قانون ساز ادارہ ہے، قانون بنانا، قانون کو نافذ کرنا، اس کے حوالے سے اس کے ایفرٹس ہونے چاہیے، مگر ہمارے پاس تو بیسک مسئلے بے تحاشا ہیں، ہم ان کو بھی حل کریں گے، UC کے ساتھ مل کر حل کریں گے، صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر حل کریں گے، دوسری تمام پارٹیز، امیدوار اور منتخب نمائندگان کے ساتھ مل کر حل کریں گے، اور اگر اللہ ہمیں موقع دیتے ہم کامیاب ہوتے ہیں تو ہم تمام پارٹیز کو، تمام امیدواروں کو ساتھ لے کر چلیں گے۔ لوگوں کو الیکشن ہونے نہ ہونے کے بارے میں بھی ابہام ہے، مختلف معاملات ہیں، مگر بہرحال الیکشن ابھی ہوں، کچھ دن بعد ہوں، تو آپ کے پاس امیدوار کی حیثیت سے سید علی سلمان اور پینسل انتخابی نشان کے طور پر موجود ہے۔ اس کو یاد رکھیں، اگر کچھ وقت مل جاتا ہے تو اس کو بھی اپنے فائدے میں استعمال کریں۔ میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ آپ واٹس ایپ پر تمام پوٹینشیل ووٹرز کے گروپس بنائیں، ہر آدمی اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں سے 20 30 40 جتنے لوگوں، جتنے کانٹیکٹس کی لسٹ بنا سکتا ہے ان کو ایک گروپ کی شکل دیں اور ان تک میرے پیغامات بھی پہنچائیں، اور آپ اپنی ویڈیوز بھی ریکارڈ کر کے ہمیں بھیجیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں، کس وجہ سے کر سکتے ہیں، کیوں کرنا چاہتے ہیں اور لوگ آپ کی بات کیوں مانیں، آپ وہ بھی ہم سے ویڈیوز بنا کے شیئر کریں۔ اگر ہم مل کے ایفرٹ کریں گے، ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ جیت ہمیں ملے گی۔ میں اپنی کیمپین کے حوالے سے، اپنی جیت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی مدد کا طالب بھی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میری مدد بھی فرمائیں گے اور آپ سب کے دلوں میں بھی میری بات پہنچائیں گے۔ اس پیغام کو، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کتنے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور کتنے لوگوں کے دل جو ہیں وہ بدلتے ہیں۔ لوگوں نے ظاہر بات ہے کچھ پارٹیز کو پہلے ووٹ کیا ہے، لوگ ابھی بھی کچھ پارٹیز کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، کچھ امیدواروں کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں، مگر ہمیں بھی تھوڑا سا خود غرض ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے حلقے کی بہتری کے لیے، ہم
اپنے مستقبل کی اور اپنے آنے والی نسلوں کی بہتری کے لیے کیا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ پارٹیز کے عمومی طور پر جو نمائندے ہوتے ہیں، جو بڑی پارٹیز ہیں، ظاہر بات ہے جب وہ پہنچتے ہیں اسمبلی میں تو ان کو ایک پارٹی لائن بھی فالو کرنی پڑتی ہے، ان کے آپ کہہ لیجیے ہاتھ ایک حوالے سے بندھے بھی ہوتے ہیں۔ مگر اگر کوئی مجھ جیسا امیدوار جو ایک پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ وہ اکیلا بھی ہو، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ بہت سارے واقعات میں وہ بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوا ہے، نہ صرف حلقے کے لیے بلکہ تمام مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے۔ اسی طرح میں چاہتا ہوں نئی سوچ کے ساتھ ہم کام کریں، نئی قیادت کے ساتھ ہم کام کریں۔ ہم بار بار انہی پرانے لوگوں پر، انہی پرانی پارٹیز پر ہم اپنا جو ہے وہ اعتماد کرتے جا رہے ہیں اور اس کا نتیجہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے انفراسٹرکچر سے لے کر قانون کے حوالے سے لے کر دیکھیں، قوانین بنتے ہیں مگر ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا، یا قوانین ایسے ہیں جس میں مشکلات ہیں، اصل میں کچھ ہو رہا ہے اور قانون میں کچھ ہو رہا ہے۔ تمام اداروں کے کچھ ایس او پیز ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی ہے کہ ادارے کا ایس او پی ایک ہو مگر عمل جو ہے وہ دوسری طرح ہو رہا ہو تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے۔ یہ ہماری زندگی کے حوالے سے بھی ہے۔ قوانین کی پابندی ہم سب کو فائدہ دے گی، اور بہت سارے مسائل تو ایسے ہیں جو ہم مل کر اور اپنے آپ کی اصلاح کر کے لوگوں کو بھی اپنے آپ کو بہتر کرنا ہوگا، بدلنا ہوگا، تاکہ ہم ایک اچھا حلقہ، ایک اچھا معاشرہ، ایک اچھا شہر، ایک اچھا ملک، ہم اس کی طرف گامزن ہو سکیں۔ میری اپیل ہے آپ سب سے کہ آپ واٹس ایپ کے گروپس بنائیں، اس گروپ میں آپ چاہتے ہوں تو آپ مجھے بھی ایز اے ممبر شامل کر لیجئے۔ میں وہاں پہ خاموشی سے دیکھتا رہوں گا، کوئی ایز سچ میرا کردار اس میں زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ خود ان گروپس کو مینیج کریں، آپ خود اپنی ویڈیوز مسائل کے حوالے سے، کینڈیڈیٹ کی حمایت کے حوالے سے آپ بنائیے۔ یقین کیجئے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو ہم مل کر انشاءاللہ بہتری لائیں گے۔ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر فورم پہ، ہر جگہ میں آپ کے ساتھ ہوں گا، آپ میرے ساتھ ہوں گے، ہم بزرگوں کا، عورتوں کا، جوانوں کا الگ الگ پلیٹ فارم بنائیں گے اور ان کے مسائل ان کے ذریعے سے ہی انشاءاللہ حل کریں گے۔ ہم سب مل کر ہی بہتری لا سکتے ہیں، ورنہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم مزید کوئی محض آرائی میں جائیں گے، ہم مزید جو ہے وہ اگر، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ اگلے 5 سال بھی اسی طرح لڑتے جھگڑتے گزرتے رہیں گے، اور جس چیز کا انتخابات کو ذریعہ بننا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی حاصل ہو، ہمیں جو ہے ایک امن حاصل ہو، ہم آگے کی طرف بڑھیں، مسائل کو بھی حل کریں، جس کے ساتھ جو غلط ہوا ہے، جس کے ساتھ جو غلط ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں، مگر ساتھ ہی ساتھ اپنے مستقبل کے حوالے سے سنجیدہ بھی رہے۔ غیر سنجیدہ عناصر سے بھی میں اپیل کروں گا کہ جنہوں نے آج تک ووٹ نہیں ڈالا، جن کو موقع نہیں ملا، یا وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بھی آگے بڑھیں، ایک دفعہ ہمت کریں، آپ کم از کم جا کے ووٹ ڈالیے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت کرے گا انشاءاللہ، اور جب نتیجہ آئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ اگر اللہ ہمیں موقع دے گا تو ہم مل کے آپ دیکھیں گے کہ واقعی ایک نیا حلقہ، ایک نیا معاشرہ، ایک نئے طرز سیاست کی طرف ہم چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔